الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقوله لا يراد بالجزء منه دلالة على جزء معناه صادق على أربعة أقسام. الأول أن لا يكون له جزء أصلا نحو والثاني أن يكون له جزء ولا معنى له نحو زيد علما والثالث أن يكون له جزء ذو معنى لكن لا يدل عليه نحو عبد الله علما لأن معناه شخص معين. والرابع أن يكون له جزء ذو معنى دال عليه لكن لا يكون دلالته مراد. لا يكون ناسب کون لا يكون دلالته مرادا نحو الحيوان الناطق علما لأن معناه حن الماحي. حين نہیں ہے مخفف ہے تلقی لکھے ہے مخفف نہ حین لیکن حین زن پڑی ہے پڑھنا حین زن ہے جی حين إذن لأن معناه حين إذن سنیں جی لکھے ہمیں ہوندا ہے تے پڑھی دا حین زن پورا جی لأن معناه حين إذن الماحية الإنسانية مع التشخص. چلو جی مصنف علیہ رحمہ نے بیان کیا تھا دھیان کریں بھی علماء کرام لفظ دو قسم ہے لفظ مفرد اور لفظ مؤلف جس کا دوسرا نام مرکب ہے. تو ماتن نے یہ کہا تھا کہ مفرد کون ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي لَا يُرَادُ بِالْجُزْءِ مِنْهُ دَلَالَةٌ عَلَى جُزْءِ مَعْنَاهُ. ہے عبارت کہ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مراد نہ ہو. لفظ کی جز سے مراد نہ ہو. یہ ماتن نے تعریف کی ہے کس کی لفظ مفرد کی. بات سمجھیے یہ جو جملہ ہے ماتن کا شارح اس کی وضاحت کرتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں شارح صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ماتن کا قول ہے نا لا یراد بالجزء منہ وهو الذی تو مبتدا ہو بنا لا یراد بالجزء منہ دلالۃ علی جزء معناہ اس کی چار صورتیں بنتی ہیں. اس کی بنتی ہیں. پیچھے آپ نے کتنی پڑھی مفرد کتنی قسم ہوتا ہے اور مرکب کی تو وہ ساری تفصیل پڑھ لیتے ہیں. تو شارح صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ماتن نے بیان کیا ہے نا اس کی چار صورتیں بنتی ہیں. اس کی چار صورتیں بنتی ہیں. کیا کیا جی شارح علیہ رحمہ اب مصنف علیہ رحمہ کے اس قول کی وضاحت کرتے ہیں کہ قولہ لا یراد بالجزء. اس قول کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے یہ ہے کہ مفرد کی جو مفرد یہ جو قول ہے ماتن نے لفظ مفرد کی تعریف کی تھی کہ لفظ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے لفظ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے کہ اس کی جز کہ لفظ کی جز سے کہ لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مراد نہ ہو. یہ لفظ مفرد ہوتا ہے. تو مصنف شارح صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات یہ بات چار قسموں پر اس کی چار صورتیں ہیں. چار صورتیں بنتی اس کی چار صورتیں یعنی یہ تعریف چار صورتوں پر سچی آتی ہے. یہ تعریف چار صورتوں پر سچی آتی ہے بلکہ 5 صورتوں پر سچی آتی ہے. گل سمجھیے ایشا بس. اب کتاب کے مطابق پہلے پڑھیں پھر اس کے بعد وہ جو تفصیل آپ نے پہلے پکائی ہے وہ دہرا لیں. مثلا دھیان کریں اس عبارت کو سامنے رکھنا ہے کہ لفظ کی سرے سے جزئی نہ ہو. لفظ کی جیسے تے جو کہ امر کا صیغہ ہے یہ کسی کا علم بنا دے اب لفظ کی سرے سے
جزئی نہیں ہے۔ تو جب لفظ کی جزئی نہیں ہے تو لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مراد نہ ہو، یہ بات اس پر سچی آتی ہے کہ نہیں؟ ایک صورت یہ ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لفظ کی جز تو ہو لیکن لفظ کی جز کا اپنا معنی ہی نہ ہو، لفظ کی جز کا جیسے لفظ زید جبکہ علم ہو تو لفظ کی جزیں تو ہیں زے یا زے دال، لیکن ان جزوں کا معنی نہیں ہے، ان جزوں کا معنی نہیں ہے۔ اس پر بھی یہ بات سچی آتی ہے کہ لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مراد نہیں۔ جب جز کا معنی نہیں تو دلالت کس طرح ہو سکتی ہے؟ بات سمجھیے۔ تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ لفظ کی جز ہو اور لفظ کی جز کا معنی بھی ہو، لیکن لفظ کی جز معنی پر دلالت نہ کرے، جو معنی وہاں مراد ہے اس معنی پر دلالت نہ کرے۔ تیسری یہ صورت ہے کہ لفظ کی جز ہو اور جز کا معنی بھی ہو، لیکن وہاں جو معنی مراد ہے لفظ کی جز اس معنی پر دلالت نہ کرے۔ جیسے عبداللہ حالت علم میں، عبداللہ لفظ عبد جز ہے، اس میں جلالت اس مرکب کی دوسری جز ہے۔ عبد کا اپنا معنی ہے، سمجھائیے، کون؟ بندہ، اس میں جلالت ذات باری تعالیٰ کا نام ہے، اس میں جلالت کا اپنا معنی ہے، لیکن اس وقت جب یہ علم ہے اس سے مراد کیا ہے؟ شخص معین۔ کون؟ شخص معین۔ کون؟ شخص معین، یعنی حیوان ناطق مع تشخصات، حیوان یہ اس کا معنی ہے، یہ اس کا معنی تو یہ جو جزیں ہیں کون؟ عبد اور اس میں جلالت، ان کا جو معنی ہے اس وقت جو مراد ہے وہ معنی، یعنی جزوں کا جو معنی ہے جس پر جو ان کا اپنا معنی ہے، جو معنی اس وقت مراد ہے، جزیں اس معنی پر دلالت نہیں کر رہی، جزیں اس معنی پر دلالت نہیں کر رہی، ستا پہ ہیں؟ اچھا، جزیں اس معنی پر دلالت نہیں کر رہی، سمجھائیے، کیونکہ مراد کیا ہے؟ حیوان ناطق مع تشخصات، اور دلالت کر رہی ہیں عبد بندہ اور اس میں جلالت ذات باری تعالیٰ پر۔ تو اس وقت جو معنی اس مجموعے سے مراد ہے، لفظوں کا جو جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی یہاں مراد نہیں ہے کہ ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ لفظ کے جز ہو، جز کا معنی بھی ہو، اور لفظ جس معنی پر دلالت کر رہی ہے وہ معنی مراد ہو وہاں، لیکن دلالت کرانی مراد نہ ہو، لیکن اس پر بھی یہ بات سچی آتی ہے کیا کہ لفظ کے جز سے معنی کے جز پر دلالت کرانی مراد نہیں۔ جیسے حیوان ناطق، یہ لفظ حیوان ناطق آپ کسی کا نام رکھ دیں تو جب نام رکھیں گے تو کیا مراد ہوگا؟ حیوان ناطق مع تشخصات، حیوان ناطق۔ اب مراد جو معنی ہے کون؟ تو حیوان حیوان والے معنی پر دلالت کرتا ہے، ناطق ناطق والے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور مراد بھی یہی معنی ہے، لیکن جب نام رکھتے ہیں تو اس وقت یہ دلالت مراد نہیں ہوتی کہ حیوان حیوانیت والے معنی پر دلالت کرے اور ناطق، یہ مراد نہیں، بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ پورا لفظ شخص معین پر دلالت کرے، پورا لفظ شخص معین پر دلالت کرے۔ تو لفظوں کی جز کا معنی ہے اور معنی مرادی ہے، لیکن دلالت کرانی مراد نہیں ہے۔ مراد کیا ہے کہ پورا لفظ شخص معین پر یعنی حیوان ناطق مع تشخصات پر دلالت کرے، قطع نظر اس کے کہ حیوان صرف حیوانیت والے معنی پر دلالت کرے، ناطق صرف ناطقیت والے معنی پر دلالت کرے، اس سے قطع نظر، اس سے۔ تو یہ جو چاروں صورتیں آپ کے سامنے آئی ہیں
ان چاروں صورتوں پر یہ بات سچی آتی ہے کہ لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مراد نہیں ہے، مراد نہیں ہے۔ ہاں جی کیا کہ اب یہ 4 صورتیں ہیں، وہ اس طرح بنتی ہیں، وہ اس طرح وہ کتاب کے اندر تو لکھی ہوئی ہے۔ جی پہلی صورت یہ ہے کہ لفظ کی جز ہی نہ ہو، جب جز نہیں ہے تو پھر معنی پر دلالت بھی نہیں ہوگی، معنی کی جز پر دلالت بھی نہیں ہوگی۔ تو اس طرح یہ بات مصنف کی اس مثلا لفظ صیغہ ہے کہ یہ کسی کا علم رکھ کسی دیں کا علم بن جائے تو علم بنا دیں تو کسی کہ کا- اس لفظ کی جز ہی نہیں ہے، اس لفظ کی جز نہیں ہے تو یہ معنی کی جز پر دلالت بھی نہیں کرے گا۔ مطلب جب جز ہی نہیں ہے تو اگلی بات تو ہے ہی نہیں ہے۔ جی دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ لفظ کے جز ہو لفظ کی جز ہو لیکن جزوں کا معنی ہی نہ ہو، جیسے زید، اب لفظ زید زید حالت علم، حالت علم میں حالت اس کی جزیں ہیں، جی اس کی جزیں ہیں لیکن جزوں کا اپنا کوئی معنی نہیں، کون جزیں؟ زے یہ دال، لیکن ان کا اپنا کوئی معنی کوئی معنی نہیں ہے۔ شاباش۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ لفظ کی جز ہے، لفظ سے جو وہاں معنی مراد ہے ان کا معنی اس معنی مرادی کی جز نہیں ہے، جی لفظ کی جزوں کا جو اپنا معنی ہے وہ اس وقت لفظ سے جو مراد ہے اس معنی کی وہ جز نہیں۔ وہ معنی اس معنی مرادی کی جز نہیں ہے، جی جیسے عبداللہ حالت علم علم میں، تو عبداللہ حالت علم میں اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد حیوان ناطق، ماد تشخصات ہے۔ تو ان کا اپنا جو معنی ہے عبد کا اور اس میں جلالت کا جی وہ معنی مرادی کی جز نہیں ہے، نہیں ہے۔ اس لیے یہاں دلالت اس کی نہیں ہوگی۔ مطلب ہے کہ یہ لفظ مفرد ہوا نا، لفظ مفرد ہوا کیونکہ بات سچی آ رہی ہے نا کہ لفظ کی جز سے معنی کی جز پر دلالت کرانی مراد نہیں ہے۔ جی اور چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ لفظ کی جز ہو، معنی کی جز بھی ہو لیکن وہ معنی مراد نہ ہو، وہ جز بھی معنی مرادی کی ہو، جی وہ جز بھی معنی مرادی کی ہو لیکن دلالت کرانی مراد نہ ہو، دلالت کرانی مراد مراد نہ ہو، جیسے حیوان ناطق، تو اب حیوان حالت علم میں یار کہہ دے ویس تو بغیر تو پھر گل نہیں بنے، پھر تو مرکب ہے کہ حالت علم میں تو حیوان ناطق جب کسی کا علم بنا بن دے جائے گا تو حیوان جو ہے یہ حیوانیت کے معنی پر اور ناطق جو ہے نطق کے معنی پر دلالت اب نا کرے گا۔ اس کا معنی ہے حیوان ناطق مع تشخصات، جی اس کا معنی ہے حیوان ناطق مع تشخصات۔ جب علم ہے تو یہ پورا لفظ کون حیوان ناطق اس پورے معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ پورا معنی کون؟ وہ شخص کیا شے ہے؟ حیوان ناطق۔ ہم میں سے ہر ایک شخص کیا ہے؟ حیوان ناطق مع تشخصات۔ یہ ہے جی، یہ بات سمجھیے، شاباش۔ تو اب جو لفظ کی جز کا جو معنی ہے وہ معنی مرادی کی جز تو ہے لیکن یہاں دلالت کرانی مقصود نہیں، مراد نہیں ہے جی، مراد نہیں ہے، مراد کیا ہے؟ پورا لفظ پورا لفظ ہے، پورے معنی پر، پورے معنی پر دلالت ہے۔ تو لہذا اس پر بھی یہ بات سچی نہ آئی کیڑی کہ لفظ کی جز سے معنی کی مراد ہو، مراد نہیں، یہ بات اس پر سچی آ گئی۔ بات سمجھیے؟ اب وہ تفصیلی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز حاصل ہو چند اجزاء کے مجموعے سے اس کی نفی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، اس کی نفی کی جو شے حاصل ہو چند اجزاء کے مجموعے سے اس کی نفی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ تو جب لفظ مرکب یہ ہوا کہ لفظ مرکب وہ لفظ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہو، لفظ کی جز سے معنی مقصودی کہنا جز پر دلالت کرانی مراد ہو، مقصود ہو، لفظ بولنا ہے۔ جب مرکب یہ ہے کہ لفظ کی جز سے لفظ کی جز سے معنی کی جز پر معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہو تو تب مرکب ہوتا ہے۔ اب اس کی نفی کی کئی صورتیں بنیں گی کیونکہ لفظ بھی ہو نہ لفظ کی جز بھی ہو، لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہو، پھر لفظ کی جزیں معنی مقصودی کی جز پر دلالت بھی کریں اور دلالت کرانی بھی مقصود ہو، یہ ساری چیزیں جمع ہوں گی تو تب وہ لفظ کیا بنے گا؟ اب نفی کی چند مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر
پہلی صورت کہ لفظ کی سرے سے جز ہی نہیں ہے، لفظ کی جیسے حمزہ استفہام، جیسے اس کا معنی ہے کیا، تو یہ بھی کیا ہوا، سمجھائیے. یا دوسری صورت لفظ کی جز ہو معنی کی جز نہ ہو، لفظ کی اس کی مثال اس میں جلالت، اس میں لفظ کی جزیں ہیں کہ نہیں، الف لام لام ہا، لیکن معنی اللہ تعالی اجزاء سے پاک ہے، اجزاء سے، تو لہذا اس میں جلالت بھی کیا ہوا، لفظ. تیسری صورت لفظ کی جز ہو معنی کی بھی جز ہو، لیکن لفظ کی جزوں کا معنی نہ ہو، لفظ کی جزوں کا معنی، تو یہ بھی مفرد ہے. جیسے زید حالت علم، جیسے لفظ کی جزیں ہیں زا یا دال، معنی جو ہے حیوان ناطق ما تشخصات، اس کی بھی جزیں ہیں، اس کی بھی جزیں ہیں، لیکن لفظ کی جزوں کا معنی ہی کوئی نہیں ہے، لفظ کی. چوتھی صورت کہ لفظ کی جز ہو معنی کی بھی جز ہو، لفظ کی جز کا معنی بھی ہو، لفظ کی جز ہو معنی کی بھی جز ہو، لفظ کی جزوں کا اپنا معنی بھی ہو، لیکن لفظ کی جزیں معنی مقصودی کی جز پر دلالت نہ کریں، لیکن لفظ کی جزیں جیسے عبداللہ حالت علم میں، جیسے تو عبداللہ جب نام رکھتے ہیں تو اس سے مقصود کیا ہے، شخص معین. شخص معین کا کیا مطلب، حیوان ناطق مع تشخصات، تشخصات ہے رنگ روغن. تو اب جزوں کا اپنا، لفظ کی جزیں ہیں عبد اور اس میں جلالت، اور معنی کی بھی جزیں ہیں حیوان ناطق ما تشخصات، بات سمجھیے. لیکن لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جزیں نہیں ہیں، لفظ کی جز کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کے جز کا معنی نہیں کہ ہے. نہیں. پانچویں صورت یہ ہے کہ لفظ کی بھی جز ہو معنی کی بھی جز ہو، لفظ کی جز کا معنی بھی ہو، اور لفظ کی جز معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرے، لیکن دلالت کرانی مقصود نہ ہو، لیکن لفظ کی جز ہے معنی کی بھی جز ہے، لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہے، اور لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز بن رہا ہے، لیکن دلالت کرانی نہ ہو، جیسے حیوان ناطق حالت علم میں. جیسے تو حیوان ناطق جب کسی کا نام رکھا جائے تو اس کا معنی ہے شخص معین. شخص معین کون ہے، حیوان ناطق. اب اس کا جو معنی ہے وہ حیوان ناطق ما تشخصات ہے، تو لفظ کی جو جزیں ہیں کون، حیوان اور ناطق، یہ جس معنی پر دلالت کر، یہ معنی مقصودی جو ہے ان سے کون ہے، وہ حیوان ناطق، معنی مقصودی کی جزوں پر دلالت کر رہی ہے. حیوان ناطق جب علم ہے تو معنی مقصودی کون، ان پر دلالت، لیکن حالت علم میں علیحدہ علیحدہ دلالت کرانی مقصود نہیں ہے. حالت علم میں یہ حیوان حیوانیت والے معنی پر دلالت کرے، ناطق ناطقیت والے معنی پر دلالت کرے، یہ دلالت کرانی، بلکہ مقصد کیا ہے کہ پورا لفظ پورے معنی پر دلالت کرے. تو لہذا حیوان ناطق بھی حالت علم میں کیا ہوا، مفرد ہوا. بات سمجھیے. اب مفرد کی کتنی قسمیں بنی، 5، اور مرکب کی آخ کا شبہ. شے جب چند اجزاء سے مرکب ہوتی ہے تو پھر اس کی نفی چند اجزاء کے مجموعے سے حاصل ہو، جی شے جب چند اجزاء کے مجموعے سے حاصل ہو تو اس کی نفی کی کئی صورتیں بنتی ہیں. مثلا ایک جز کی نفی کریں تب بھی وہ شے نہیں ہے، 2 جزوں کی نفی کریں تب بھی نہیں ہے، 3 کی نفی کریں تب بھی نہیں ہے، 4 کی نفی کریں تب بھی نہیں ہے، سب اجزاء کی نفی کریں تب بھی نہیں ہے. جی
تو چونکہ مرکب حاصل ہوتا ہے چند اجزاء کے مجموعے سے. جی کیونکہ مرکب حاصل ہوتا ہے چند اجزاء کے مجموعے کس طرح کہ لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر. جی لفظ کی جز سے معنی مقصودی کی جز پر دلالت کرانی مقصود ہو تو یہ لفظ مرکب ہوتا ہے. تو لہذا پہلے لفظ کی جز ہونی چاہیے، لفظ کی جز کا معنی ہونا چاہیے، پھر اس کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز بھی بنے، پھر دلالت کرانی بھی مقصود ہو، تب جا کر وہ کیا بنے گا؟ وہ مرکب بنے گا. اب نفی کی کئی صورتیں بن جائیں گی. مثلا پہلی صورت یہ بنتی ہے کہ لفظ کی جز ہی نہ ہو. سرے سے جز ہی نہ ہو. تو جب لفظ کی جز نہیں ہوگی تو پھر معنی مقصودی کی جز پر دلالت بھی نہیں ہوگی. جو جز ہی نہیں ہے سرے سے، جب جز ہی نہیں ہے تو اگلی بات ہی نہیں ہے. تو یہ لفظ مفرد ہوگا. جیسے کہ جیسے حمزہ استفہام کہ جب علم ہوگا تو پھر تو اس کی جزے ہے نا، وہ تو حیوان ناطق ما تشخصات ہے. جیسے حمزہ استفہام ہے. اے شابہ. اب لفظ کی جز ہی نہیں ہے. تو دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ لفظ کی جز ہو لیکن معنی مقصودی کی جز نہ ہو. نا معنی کی جز ہی نہیں. معنی کی جز نہ ہو. لفظ کی جز تو ہے لیکن معنی کی جز ہی نہیں ہے. جی لفظ کی جز تو ہے لیکن معنی کی جز نہیں. جیسے اس میں جلالت ہے. اب لفظ کی جزیں ہیں لیکن ذات باری تعالیٰ اجزاء سے پاک ہے. تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ لفظ کی جز ہے، معنی کی بھی جز ہے لیکن لفظ کی جزوں کا معنی ہی نہیں ہے. جیسے زید حالت علم میں، جیسے حالت علم میں جی زید کی جز ہے لیکن معنی کی بھی جز ہے لیکن زید کی جزوں کا معنی نہیں ہے. جی. چوتھی صورت یہ بنتی ہے کہ لفظ کی جز بھی ہو، معنی کی جز بھی ہو، لیکن لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز نہ ہو. مقصودی کی جز نہ ہو. جیسے عبداللہ حالت علم، جیسے عبداللہ حالت علم میں تو لفظ کی جزیں ہیں ابد اور اس میں جلالت، ان کا اپنا اپنا معنی بھی ہے. لیکن یہاں جو مقصود ہے حیوان ناطق ما تشخصات، ان کا معنی ان کا معنی مقصودی کی جز نہیں ہے. جی ان کا معنی اس معنی مقصودی کی جز نہیں. شاباش. پانچویں صورت یہ بنتی ہے کہ لفظ کی جز ہو اور ان کا معنی بھی ہو، معنی مقصودی کی جز ہو اور لفظ کی جو جزوں کا معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جزوں پر دلالت بھی کرے لیکن دلالت کرانی کس طرح؟ لفظ کی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو، لفظ کی جزوں کا جو معنی ہے وہ معنی مقصودی کی جز ہو، لفظ کی جزوں کا معنی یہ معنی مقصودی کی جز ہو لیکن دلالت کرانی مقصود نہ ہو. شاباش. جیسے حیوان ناطق جس وقت علم ہو، حیوان ناطق جب علم ہو تو معنی کیا ہوگا اس وقت؟ تو حیوان ناطق ما تشخصات، تو جو ان کا اپنا معنی ہے حیوان کا معنی حیوان کرتا ہے. ناطق جو ہے وہ تو پورا تفسیر ہے نا، جو اور جسم نامی احساس مترک بالرادہ خلاصہ حیوان اور ناطق مدرک الکلیات والجویات خلاصہ ناطق. تو یہاں مراد بھی تو یہی معنی ہے. لیکن سمجھائیے بھی حیوان ناطق ہم میں سے ہر شخص کیا ہے حیوان ناطق ما تشخصات. لیکن جب نام رکھا جاتا ہے تو مقصد ہوتا ہے کہ یہ پورا لفظ اگرچہ وہ 50 لفظ ملائے جائیں تو مطلب کیا ہوتا ہے پورا لفظ مل کر اس معنی پر کس معنی پر حیوان دلالت کرے. تو جزوں پر دلالت کرنے مقصود کتنی قسمیں بن گئی. اب اگر آپ کے کو درمیان ملائیں تو 6 قسمیں سن لیں. وہ اس طرح کہ جو دوسری قسم بنائی ہے کہ لفظ کی جز ہو معنی کی جز نہ ہو. اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال اس میں جلالت ہے کہ لفظ کی جز ہے اور لیکن معنی کی جز نہیں. تیسری صورت اس کا عکس، تیسری صورت اس کا عکس کہ لفظ کی جز نہ ہو معنی کی جز ہو. جیسے تے حالت علم میں، جیسے کہ حالت علم میں لفظ کی جز نہیں ہے معنی کی جز ہے. کیا حیوان ناطق کہ کوئی نہیں. تو یہ کتنی صورت بن گئی؟ 10 تیسری بن گئی. اب اس کو آگے چوتھی کو چلا دے کہ لفظ کی جز ہو معنی کی بھی جز ہو لیکن لفظ کی جزوں کا معنی نہ ہو، جیسے زید اور آگے عبداللہ اور حیوان ناطق. سمجھائیے. تو اس طرح یہ 6 قسمیں بن جائے گی کہ لفظ کی جز ہی نہیں ہے ایک صورت، لفظ کی جز ہے معنی کی جز نہیں 2 صورتیں، لفظ کی جز نہیں ہے معنی کی جزیں ہیں جیسے تے. چوتھی صورت لفظ کی بھی جزیں ہیں معنی کی بھی جزیں ہیں لیکن لفظ کی جزوں کا معنی نہیں ہے.
پانچویں صورت لفظ کی جزیں ہیں، معنی کے بھی جزیں ہیں، لفظ کی جزوں کا معنی ہے، لیکن لفظ کی جزوں کا معنی مقصودی کی جز نہیں ہے، جیسے عبداللہ علت اور چھٹی صورت یہ ہے کہ لفظ کی عبداللہ، عبد الخالق، عبد الرزاق جتنے ہیں جی، یہ بات سمجھیے، غلام محمد، غلام رسول، غلام نبی، جتنے یہ سارے جب علم بنیں گے تو سمجھائیے جی۔ اور چھٹی صورت ہے کہ لفظ کی بھی جز ہو، معنی مقصودی کی بھی جز ہو، معنی مقصودی نہیں آخنا، لفظ کی بھی جز ہو، معنی کی بھی جز ہو، اور لفظوں کی جزوں کا وہ معنی مقصودی کی جز بھی ہو، لیکن دلالت کران نہ ہو۔ حمزہ استفہام، اسم جلالت، کہ زید عبداللہ حیوان ناطق، کتنی مثالیں بن گئی؟ تو آپ اس طرح اس کو مفرد کو بشک 6 قسمیں بنا سکتے ہو، 6 قسمیں۔ اور 5 نمبر راشد کیا قال فی الحق تھے، اور 4 نمبر تھے نہ بلکہ 6 نمبر تھے کہ بل اللہ ستۃ اقسام لکھا کہ نہیں، اوتے بل اللہ اوتے ویک دسے کون دسے جی 6 نمبر راشد لکھے، 6 نمبر لبا ہے کوئی نہیں، ٹھیک ہے، بل اللہ ستۃ اقسام، سمجھائیے جی۔ تو یہ اس طرح 6 قسمیں بن گئی، اس طرح کہ لفظ کی جز ہی نہیں ہے، یا لفظ کی جز ہے معنی کی جز نہیں ہے، یا لفظ کی جز نہیں ہے معنی کی جز ہے، 3 ہو گئی ہیں، چوتھی زید، 5ویں عبداللہ، 6ٹھی حیوان ناطق حالت علم ہے۔ تو مرکب کی ایک قسم ہے کہ لفظ کی جز بھی ہو، معنی کی جز بھی ہو، لفظ کی جزوں کا معنی بھی ہو، لفظ کی جزوں کا معنی مقصودی کی جز بھی ہو، پھر لفظ کی جزوں سے معنی مقصودی کی جزوں پر دلالت کرانی بھی مقصود ہو، تب جا کر وہ کیا بنے گا؟ مرکب بنے گا۔ تو کسی ایک شے کی بھی نفی ہو گئی یا سب کی نفی ہو گئی تو مرکب نہیں مفرد ہو گئے۔ لہن مانا کا ایک بات لکھی ہوئی ہے حاشیہ نمبر 8 پر نظر آ رہی ہے، جہاں یہ ختم ہو رہا ہے، جہاں یہ ختم ہو ام تعبیر بالاعداد نظر ہے جملہ جی جی کہ کوئی نہیں، یہ اصل سوال ہے زید پر کہ تم کہتے ہو کہ لفظ کی جزیں ہیں لیکن لفظ کی جزوں کا معنی نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ الف سے لے کر یا تک جتنے یہ حروف ہیں ان کے اعداد ہیں، ان کے تو عدد ان کا معنی ہے، عدد ان کا معنی ہے، تو یہ سارے چلتی ہے نا ڈالنے جی، گل سمجھیے جی، ان کا گل سمجھیے، یہ اعداد جو ہے نا کون الف سے یا تک کے حروف ان کے اپنے عدد کیا ہے ان کا معنی ہے۔ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ بحسب لغہ نہیں ہے، یہ قوم کی ایک اصطلاح ہے کہ لوگوں نے اپنی اصطلاح میں ان کو ان معنوں میں استعمال کیا ہے، ان معنوں میں، مثلا اب، جد، حوز، حتی، یہ جو بولے جاتے ہیں تو وہ بعد میں استعمال میں ان سے یہ عدد مراد لیے گئے ہیں۔ وضعاً یہ حروف ہجا صرف کلمات کی ترکیب کے لیے ہیں، کلمات کی استعمال میں یہ ان کے معنی مراد لیے گئے کیا عدد کیا عدد۔ شاباش۔ جیسے آپ اپنے ماحول میں اشارے کنائے یا چند لفظ مخصوص کر لیتے ہو ہیں جی، تو گل سمجھیے، مثال طور پہ تسی جڑا نا جی تھوڑے کول مہمان آئے تو تسی اس نو کوئی چاہ پانی پیانا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو تو تسی اپنے شاگرد نو یہ سمجھا دیو کہ جس لئے میرے نال گفتگو شروع کرے گا نا، اگر میں کہاں نا ٹھیک ہے جی تو ان کا مطلب سمجھا بھی پیانا ہے، تو جے میں بچ کہاں نا نہیں ٹھیک جی نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، ان کا مطلب ہونا ہے بھی نہیں پیانا۔ ہوں یہ تہاڈی کوئی لغت ہے جڑا اس بندے نو پتہ نہیں ہے بھی یہ استاد شاگرد نے ایک لغت بنائی ہے۔ اس طرح ہر ماحول میں لفظ ہوندے نے اپنے سارے۔ چلو جی منع کرے جی۔ اور قول ماتن کا لا یراد بالجزء من ہو دلالت علی جزء ما نہ ہو، پیچھے متن جایا کہ کوئی نہیں ہے معنی کیتا ہوتے، ہوں اتنے لفظ پڑھنے نے۔ قول ماتن کا یہ سچا آتا ہے 4 قسموں پر، گل سمجھی کہ نہیں؟ یہ ماتن کا قول کیا ہے؟ منع کرو نا تم جلدی کرو، شاباش شاباش شاباش۔ اور قول ماتن کا لا یراد بالجزء منہ دلالت علی جزء معناہ سچا آتا ہے 4 قسموں۔ کل سمجھیا
اگے جی اول یہ کہ نہ ہو لہو لفظ کے لیے جز بالکل جیسے حالت علم میں جی اول یہ کہ نہ ہو لفظ کے لیے جز بالکل جیسے کہ حالت علم میں بس ثانی اور ثانی یعنی دوسری صورت یہ کہ ہو لہو لفظ کے لیے جز اور نہ مانا ہو جز کے لیے لفظ دی جز تا ہے لیکن جز دا اپنا مانا جیسے زید حالت علم میں علمن حال درا حال کے علم ہو جی وہ پھر محذوفات ساتھ ملا کر پورا جملہ بنتا ہے جی اور دوسری یہ کہ ہو لفظ کے لیے جز اور نہ ہو اور نہ مانا ہو اور نہ مانا ہو اس کے لیے کس کے لیے لفظ کی جز کے لیے ہاں جیسے زید حالت علم میں شاباش جی ثانی یہ کہ ہو لفظ کے لیے جز اور نہ ہو مانا اور نہ ہو مانا جز کے لیے جز کے لیے جیسے زید حالت اس ضمیراں دے مرجع دا دھیان رکھے دینا بھی کیڑا شے مرجع بندی پہ یار مولوی جی کمال ہیں جی اور ثالث یہ کہ ہو لفظ کے لیے جز سمجھ آئیے ایسی جز جو مانے والی ہے مانا مانے والی سمجھیا مطلب کیا ہے کہ لفظ کی جز ہو اور جز کا مانا بھی لیکن نہ دلالت کرے کون لفظ مانے کی لفظ کی جز ہے نہ دلالت کرے علیہ مانے پر مطلب کی ہے کہ جیڑا مانا اتھے مراد ہے لفظ دی جز اس معنی مرادی تے دلالت نہ کرے اے مطلب ہے جیسے عبداللہ حالت علم میں اس لیے کہ معنی اس کا عبداللہ شخص معین ہے مطلب کہ حیوان ناطق مع تشخصات اے آکو یا شخص معین آکو اکو گل جی اور ثالث یہ کہ ہو اس لفظ کے لیے جز معنی والی لیکن نہ دلالت کرے جز معنی پر کیڑا معنی جو مقصود ہے ہاں جیسے عبداللہ حالت علم میں اس لیے کہ معنی عبداللہ کا ہے شخص معین معنی اس کا شخص معین ہے معنی اس کا شخص معین ہے اگے جی اور چوتھی یہ کہ ہو لفظ کے لیے جز مانے والی ایسا چل جی دال علیہ گل سمجھیے جز مانے والی سمجھائیے ایسی جز جو دلالت کرے علیہ معنی مقصودی پر یہ مطلب کہ دال علیہ جز کا معنی ہے اور دلالت بھی معنی مقصودی پر کر رہی ہے لیکن نہ ہو دلالت جز کی مراد جیسے حیوان ناطق حالت علم میں اس لیے کہ معنی حیوان ناطق کا ہن اس وقت کس وقت بینستور لکھے اے ہی نہ کون ہی علم جبکہ یہ علم نہیں ہے عالم یارم جبکہ یہ علم ہے نا اس وقت معنی کیا اس کا ماہیت انسانیہ کی شعب ہے حیوان ناطق یا نا ماہیت انسانیہ کی ہے بس اب وہ نہ لکھے نا اس وقت کیا ہے ماہیت انسانیہ تشخص ماہیت انسانیہ کیا ہے مطلب کیا بنا معنی اس وقت کیا مراد ہے حیوان ناطق مع تشخصات یہ پورا لفظ اس پورے معنی پر دلالت کرے ہاں جی اور چوتھی صورت یہ کہ
وہ لفظ کے لیے جز معنی والی، ایسی جز جو کہ دلالت کرے معنی مقصودی پر شاباش۔ لیکن نہ ہو دلالت اس کی مراد، جیسے حیوان ناطق حالت علم میں، اس لیے کہ معنی حیوان ناطق کا اس وقت ماہیت انسانیہ مع تشخص ہے، مع تشخص ہے۔ تشخص ہے۔ کل سمجھیے تو کل کتنی قسمیں بن گئیں؟ 6 قسمیں۔ ان یاد رکھنی ہے نا جی، سمجھ آئی ہے کہ لفظ کی جز ہی نہیں ہے، یا لفظ کی جز ہے معنی کی جز نہیں ہے، یا اس کا عکس لفظ کی جز نہیں معنی کی جز ہے، یا لفظ کی بھی جز ہے معنی کی بھی جز ہے، لفظ کی جزوں کا معنی نہیں ہے، یا لفظ کی بھی جز ہے معنی کی بھی جز ہے، لفظ کی جزوں کا معنی ہے لیکن لفظ کی جزوں کا معنی مقصودی کی جز نہیں ہے، یا لفظ کی جز ہے معنی کی بھی جز ہے، لفظ کی جزوں کا معنی مقصودی کی بھی جز ہے لیکن دلالت کرانی مقصود، تو اس طرح مفرد کی اور مرکب کی ایک قسم۔ ایک قسم بن